کاکپٹ کی وائس ریکارڈر ڈیوائس تاحال نہ مل سکی۔ ذرائع کے مطابق جہاز کے عقبی حصے میں نصب سی وی آر کا تفتیش میں انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ سی وی آر میں کاکپٹ میں ہونے والی تمام گفتگو کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ کپتان نے پہلی بار لینڈنگ گیئر کھولے بغیر طیارہ اتارنے کی کوشش کی۔ دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے۔ دوبارہ لینڈنگ کے وقت انجن کام کرنا چھوڑ گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر اور اپروچ ٹاور کنٹرولر کے ایئر انویسٹیگیشن بورڈ کو جوابات جمع۔ ذرائع کے مطابق کنٹرولرز نے کہا کپتان نے ہدایات کو نظر انداز کیا، بار بار یاد دہانی پر کہا وہ لینڈنگ سے قبل اونچائی اور سپیڈ مینج کر لے گا۔ فرانسیسی ٹیم نے پاکستان میں قیام بڑھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ایئر بس کمپنی کی 11 رکنی ٹیم نے منگل کی رات 10 بجے واپس روانہ ہونا تھا۔ ٹیم کے مطابق جامع تحقیقات کے لیے اسے مزید چند دن پاکستان میں رکنا ہوگا۔ سی اے اے اور پی آئی اے کے حکام نے ٹیم کو اہم بریفنگ اور ریکارڈ فراہم کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی طیارے کے شہید کیپٹن سجاد گل کے گھر آمد۔ کیپٹن کے والد کو حادثے کی شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی شہید خالد شیردل کی رہائش پر آمد۔ ورثاء سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد ایئر ہوسٹس انم خان شہید کے گھر گئے۔ کے قریب ممبر پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں کہ جو متنفر ہوئے ہیں بیگم صفدر اول کی سیاست سے اور شہباز شریف صاحب کی بزدلی سے۔ نون لیگ کے ایک ایم پی اے نے مجھے میرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ لفظ بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا تو میں نے اس کو آگے انٹروڈیوس کروایا۔ مسلم لیگ نون کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا 50 لیگی ارکان اسمبلی کے رابطے میں ہونے کا انکشاف۔ فیاض الحسن چوہان نے پروگرام دی لاسٹ آور میں کہا نون لیگ کے 50 ارکان پنجاب اسمبلی مریم نواز کی سیاست سے متنفر ہیں۔ ایک رکن نے گفتگو میں شہباز شریف کو بزدل اعلیٰ کہا۔ پنجاب میں آج سے مارکیٹس اور شاپنگ مال صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلیں گے۔ صوبائی حکومت نے مارکیٹس، بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے، بیکریز رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ صرف عید پر مارکیٹس اور شاپنگ مالز کو رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کا مقصد فوت ہو چکا، شہریوں سے گزارش ہے احتیاط کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بلوچستان کے پسماندہ ترین ضلع موسیٰ خیل آمد۔ بلوچستان کے عوام کے لیے عید کا تحفہ دیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے موسیٰ خیل میں ریسکیو 1122 اسٹیشن بنانے کا اعلان۔ پنجاب بینک برانچ، نادرہ دفتر کے قیام اور کالج کے لیے بسز دینے کا بھی اعلان۔ عثمان بزدار کی تونسا میں آبائی علاقہ بارتھی بھی آمد، والد کی قبر پر فاتحہ خوانی۔ بھارت نے لاک ڈاؤن کے باعث پھنسے 179 پاکستانیوں کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ تمام پاکستانی آج واہگہ کے راستے لاہور پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہری چھتیس گڑھ، گجرات، مدھیہ پردیش، بھارتی پنجاب اور دیگر ریاستوں میں پھنس گئے تھے۔ ڈی سی بی نے ثقلین مشتاق کو انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ کا سربراہ بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین احسان مانی نے تقرر کی منظوری دے دی۔ ثقلین مشتاق کی تعیناتی کا باقاعدہ اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ کا عہدہ پہلی بار متعارف کرایا گیا۔ اور ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی 8-10 لوگ اور بھی تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو ہمیں یہ مناسب نہیں لگا کہ ہم جا کر خود ان کی عیادت کریں، لیکن ہم نے وہاں ڈاکٹرز کو بھی، سیکرٹری ہیلتھ کو بھی، ایم ایس کو بھی یہ تاکید کی تھی کہ ان کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اور دیگر چند لوگ عید سے ایک دن قبل وہاں گئے
ان کی عیادت بھی کی اور عید کے موقع پر کچھ ان کو تحفہ بھی دیا اور ان کے گھر کے لیے کچھ ان کی مدد بھی کی۔ اس کے بعد کل ناصر شاہ صاحب خود اور بیرسٹر مرتضی وہاب دونوں ہمارے کیبنٹ کے ممبرز وہاں گئے، دوبارہ ان کی عیادت کی اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کچھ ان کو عید کے موقع پر امداد بھی کی۔ اور وہاں جب ان کی فیملی نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، تو انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جس ہاسپٹل میں آپ چاہیں گے حکومت سندھ آپ کا علاج کروائے گی۔ آج میرا خود ان کی فیملی سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہوا اور انہیں میں نے ساری چیز بتائی کہ ہم آپ کو آفر بھی کر رہے ہیں، جہاں آپ جانا چاہیں ہم آپ کو لے جائیں گے، لیکن ان کی فیملی وہاں پر مطمئن تھی۔ فی الحال انہوں نے کہا کہ ہم یہاں فی الحال مطمئن ہیں، ہمارا اچھا علاج ہو رہا ہے اور اگر کسی موقع پر ہم نے ضرورت محسوس کی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، تو آپ ہمیں کسی بھی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیجیے گا۔ تو یہ بات بتانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان زخمی خواتین کے علاج میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔ تمام ہاسپٹل کا عملہ، سول ہاسپٹل کے ایم ایس، سیکرٹری ہیلتھ اور ہم میں سے خود بھی ناصر شاہ صاحب، مرتضیٰ اور میری بذات خود میں نے بھی براہ راست ان سے رابطہ بھی کیا ہے، ان سے رابطے میں ہیں بھی، اور اگر کسی موقع پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے تو ہم وہاں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دوبارہ پوچھا تو وہاں علاج کی سہولتوں سے ان کی فیملی مطمئن ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ کافی زیادہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے یہ واضح کر دوں۔ دوسری ایک چیز، چونکہ ہمارے مختلف جو پارٹی کے دوست ہیں، میں بھی، ناصر شاہ صاحب بھی، الگ الگ ہم مختلف ان تمام متاثرہ فیملیز کے پاس بھی جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے میڈیا کے ساتھ جاتے ہیں، ہم میڈیا کے بغیر جاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کو بتانے جاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مجھے ایک سے زیادہ ہمارے ان دوستوں نے یہ بتایا کہ وہ فیملیز خود شکایت کر رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، دوسری پریشانی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں، اوپر سے یہ لوگوں کا جھمگھٹا آ جاتا ہے میڈیا کو ساتھ لے کر اور ایک تماشا لگاتے ہیں جس سے ہمارے دکھ میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان دوستوں سے، بالکل اچھی بات ہے آپ جا رہے ہیں، آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو ساتھ لے کر جائیں، آپ خاموشی سے بھی جا سکتے ہیں جس طرح ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا میں کہاں کہاں گیا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ناصر شاہ کہاں کہاں گیا ہے، مرتضیٰ کہاں گیا ہے، ہمارے اور ایم پی ایز ایم ایل ایز کہاں کہاں جا، نہیں پتا ہوگا آپ کو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم جا کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں اور ان کے لیے مزید تکلیف کا سبب بنے۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ڈسٹینس پہ رہنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، دوسرا اس موقع پر اپنی میڈیا میں پذیرائی لینے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرنا جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے بھی ہو سکتی ہے، بغیر میڈیا کے بھی ہو سکتی ہے، اور صرف ان کی فیملیز کو بتا کر کی جا سکتی ہے، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ ایک اور میری گزارش ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا، آپ فرق محسوس کیجئے، خدا نہ خواستہ یہ بھی اگر صوبہ سندھ کے ہاتھ میں ہوتا، یہ پی آئی اے، یہ ایویشن، یہ ایئرپورٹ کا نظام، تو اس صوبے میں کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے نالائکیاں کی ہیں، جن کی کوتاہی، ہم تو اس پر بھی خاموش رہے، اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مناسب بات نہیں ہے، لیکن مجھے آج اس لیے مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ارشد ملک صاحب ہیں، سی او ہیں پی آئی اے کے، ان کی میں نے پہلی پریس کانفرنس بھی سنی، اگلے دن والی بھی تھوڑی سی سنی، پوری نہیں سن سکا میں۔ خدا نہ خواستہ یہ بھی اگر صوبہ سندھ کے ہاتھ میں ہوتا، یہ پی آئی اے، یہ ایویشن، یہ ایئرپورٹ کا نظام، تو اس صوبے میں کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا،
جنہوں نے نالائکیاں کی ہیں، جن کی کوتاہی، ہم تو اس پر بھی خاموش رہے، اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن مجھے آج اس لیے مجبوری میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ارشد ملک صاحب ہیں، سی او ہیں PIA کے، ان کی میں نے پہلی پریس کانفرنس بھی سنی، اگلے دن والی بھی تھوڑی سی سنی، پوری نہیں سن سکا میں.